پاکستان کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق امریکی سفیر کے بیان پر شدید احتجاج۔ امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے بیان کو حقائق کے منافی اور مسئلہ کشمیر پر امریکی موقف سے انحراف قرار دے دیا۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق متنازع بیان، پاکستان کا شدید احتجاج۔ امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کے شدید تحفظات سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا۔ احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی سفیر کا مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کے دوران دیا گیا بیان حقائق کے منافی ہے اور پاکستان اسے دو ٹوک مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے امریکی سفیر کے بیان کو جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس کی حتمی حیثیت کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور اقوام متحدہ کے منشور سے متعلق امریکی عزم سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکی حکومت کے عوامی بیانات جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کے مطابق ہونے چاہئیں۔ پاک افواج کا پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید کے 55ویں یوم شہادت کے موقع پر سلام پیش۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان نے راشد منہاز شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق راشد منہاز شہید نے 1971 میں وطن کے دفاع میں غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان قربان کی۔ شہید کی قربانی آج بھی قوم اور مسلح افواج کے لیے جرأت، حب الوطنی اور فرض شناسی کی مثال ہے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میر رضا قتل کیس میں مقتول کے والدین نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ اور پولیس حکام سے تفتیش کی براہ راست نگرانی کی اپیل کر دی۔ والدین نے قتل کیس کی تفتیش میں مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کر دی۔ شواہد کے مطابق مبینہ نامناسب برتاؤ اور تفتیشی خامیوں پر اعلیٰ حکام سے مداخلت کی اپیل کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نئی تفتیشی ٹیم نئے شواہد تلاش کرنے کے بجائے خودکشی کے موقف کو برقرار رکھنے پر توجہ دے رہی ہے۔ کیس میں متعدد سینئر پولیس افسران کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا۔ کراچی میں قتل و غارت اور لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر قتل و غارت گری میں تیزی آ گئی۔ ایک ہی دن میں مختلف مقامات سے 5 لاشیں جبکہ 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کورنگی میں فائرنگ کر کے محکمہ تعلیم کے ملازم کو قتل کر دیا گیا۔ نارتھ کراچی میں دن دہاڑے فائرنگ کر کے وکیل اور پراپرٹی ڈیلر کی جان لے لی گئی۔ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں چھریوں کے وار سے مسجد کے پیش امام کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ CVO کے قریب اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں کھڑی کار سے 2 جبکہ بزٹہ لین 100 کوارٹر ہندو پاڑا کے قریب گھر سے ایک پھندہ لگی لاش ملی۔ اسی طرح لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب نالے سے 7 سالہ بچی کی لاش ملی۔ منگو پیر ہب پمپنگ اسٹیشن کے قریب سے ہاتھ پاؤں بندھی ایک شخص کی لاش ملی۔ کوئٹہ میں رشتے سے انکار پر کزن کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والی اسما نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے انصاف اور تحفظ مانگ لیا ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ چچا زاد نے زبردستی نکاح کی کوشش کی، ناکامی پر اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود انکار نہیں بنتا تھا مجھے اس طرح سے اغوا کرنا، میرے ساتھ اتنا ناجائز کرنا۔ میرے اپنے کزنس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ FIR PKG میں ایک تھانہ میں کٹی ہے، میں کمرانی روڈ کی رہائشی ہوں۔ میں چاہتی ہوں مجھے انصاف دیا جائے سر۔ کراچی میں یوم آزادی اسٹال پر فائرنگ کا ڈراپ سین ہو گیا۔ CTD اور وفاقی حساس ادارے کے مشترکہ کارروائی میں 3 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ DIG CTD اصفر محسر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان میں ظفر علی، فراز اور سجاد احمد ملہ شامل ہیں، جبکہ ان کے قبضے سے 3 ہینڈ گرنیڈ اور 1 پستول برآمد ہوا ہے۔ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ بیرون ملک مقیم ارسلان شاہ نے انہیں ٹاسک دیا تھا۔ ارسلان شاہ بھارتی پراکسی کی ہدایت پر سندھ میں دہشت گردی کراتا ہے۔ رفتہ ہوا ہے
اس واقعے کو 1 ہفتہ ہوا ہے. 12 اگست کا یہ واقعہ ہے اور آج ہم 19 اگست کو بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ دہشت گردوں کا سراغ بھی لگا لیا, ان کو گرفتار بھی کر لیا اور ان کے نیٹ ورک کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں. اصل میں ارسلان ایک اور نیٹ ورک سے جڑا ہے جو آلریڈی CTD کے ریڈار پہ ہے اور اس کی کنائیون سے 1-2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں. تو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے ارسلان شاہ, اور جس کو میں نے بتایا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ اس وقت بیرون ملک ہے, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس تک پہنچ بھی جائیں گے اور اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی. سپریم کورٹ نے عمر قید کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے اغوا برائے تاوان کے ملزم کو 12 سال بعد بری کر دیا. عدالت نے مجرم عبدالرزاق کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے لکھا کہ فریقین کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا اور شکایت کنندہ سمیت کوئی بھی اغوا کا عینی شاہد نہیں. ملزم سے تاوان کے نام پر ریکوری کی گئی رقم پر کسی قسم کی کوئی نشانی موجود نہیں. ٹرائل کورٹ نے 4 ملزمان کو عمر قید اور جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا تھا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل تیسرے روز طوفانی بارش سے متعدد علاقوں میں صورتحال ابتر ہو گئی. پانی گھروں میں داخل ہو گیا, دکانیں ڈوب گئیں, ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. گجرات, نارووال اور جہلم سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی برسات ہوئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مونسون کا طوفانی اسپیل, جڑواں شہروں میں مسلسل تیسرے روز دھواں دھار برسات. راولپنڈی میں 135 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا. ندی نالے بپھر گئے. نالا لئی میں پانی کی سطح بلند, خطرے کے سائرن بج اٹھے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں. کئی گاڑیاں ڈوب گئیں. معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. ریل ایمرجنسی نافذ. اٹک, لاہور, وزیر آباد, گجرانوالہ, جہلم, نارووال, منڈی بہاؤالدین, گجرات, سیالکوٹ اور مری میں بھی ابر کرم برسا. نوشیرہ میں بھی باران رحمت. موسم خوشگوار ہو گیا. سوابی میں بادل جم کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہے گا. راولپنڈی کے رہائشی کہتے ہیں کہ بارش کے بعد ان کے گھروں میں 3-3 فٹ پانی داخل ہوا. ہر گلی میں جو ہے پانی کا صورتحال اسی طرح تھی. شہریوں نے اپنی پریشانی بول نیوز کو بتا دی. آج 3 دن ہو گیا مسلسل جو ہے نا یہاں پہ پانی آ رہا. رات کو 2 بجے سے 3 بجے سے لوگ جو نا گھرے میں سوئے ہوتے ہیں, پانی جو نا گھروں میں گھس جاتے ہیں. لوگوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا. لوگوں کے سامان جو ہے نا پورے ڈوب گیا. ادھر پانی ہے, تقریباً 3 دن سے پانی آتے ہیں. بہت مشکلات ہے. تقریباً 8 فٹ 7 فٹ 6 فٹ پانی آتے ہیں. اور گھر میں سامان نقصان بھی ہوا. بچے اسکول جاتے, اسکول کو مشکلات بھی ہوا. گھر کے باہر جا کے تھے اتنا پانی 3 دن سے ہمارے گھر میں پانی کھڑا ہوا ہے. ہمارے پاس بہت نقصان ہمارا. فریج ہے جو گھر کے جتنا سامان ہے روڈ کیا ہمارا. کبھی بھی یہ نالی کو صاف کسی نے نہیں کیا. اور لوگ گند اس نالے میں ڈالتے. نالا بھر گیا. اگر صفائی والا آ جائے, گند لے جانے والا آ جائے تو لوگ یہ نالے میں گند نہیں ڈالیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب راولپنڈی میں ریکارڈ بارش کے باوجود پانی کی نکاسی کا دعویٰ کر رہی ہیں. انہوں نے مختلف علاقوں کی بارش کے بعد کی تصویریں جاری کر دی ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ نیشنل مارکیٹ روڈ, ہنان روڈ, خیابان سر سید, وارث خان چوک سے پانی کلیئر کر دیا گیا. موتی محل مری روڈ میں کھنہ روڈ, نیشنل مارکیٹ روڈ اور ڈوک بخش کوری روڈ اور صادق آباد اور دیگر علاقوں سے بھی پانی فوری طور پر نکال دیا گیا. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر ہونے پر تبصرہ نہیں کروں گا. پیج ایک ہو سکتا ہے لیکن دل میں کچھ کالا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہونے تک حکومت سے تعاون معطل رہے گا. ملکی مفاد کی قانون سازی کے علاوہ کسی قانون سازی میں تعاون نہیں ہوگا. نئے صوبوں سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. محسن نقوی جس سسٹم میں ہیں, اگر اسے ناکام کہا تو میری الٹی گنتی والی بات درست ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے. ہوگا پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن, کوآرڈینیشن, لیجسلیشن کے حوالے سے, عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے, عوام کے ان پٹ سے اور اتفاق رائے سے
जो मुमकिन है वो हो सके। इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। अब मोहसिन भाई, ये सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी हैं। यहाँ सिस्टम कोलैप्स का मतलब है कि मौजूदा सिस्टम और उस मौजूदा सिस्टम का सबसे नामवर शख्सियत अगर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स, तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि मैं किसी को उल्टी गिलती का कह रहा था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक नए इंतज़ामी यूनिट की तजवीज़ से इत्तेफाक कर दिया। कहा कि इंतज़ामी ढांचे पर ज़रूरत से ज़ायद बोझ पड़ चुका। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हुए, लेकिन सूबों से नीचे नहीं मुंतकिल हुए। इस पर आइनी तरीक़े के मुताबिक बहस होनी चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट जो हैं ये हर मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक तश्कील दिए जा सकते हैं। जो मौजूदा हमारा इंतज़ामी ढांचा है वो ओवरलोड हो चुका है। जो 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी उसमें वफाक से इख्तियारात सूबों की तरफ गए, लेकिन सूबों से नीचे की सतह पर नहीं गए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती। अलबत्ता इनको तश्कील देने का एक सियासी और आइनी तरीका है, इस पर एक बहस होनी चाहिए। और अदालती फैसले का जिक्र करेंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुतल्लिक़ा फ़रीक को नोटिस दिए बगैर हुक्म जारी किया। अदालत ने कैदियों से मुतल्लिक़ 1971 के क़वाइद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया। सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत देने से दीगर कैदियों के लिए भी ऐसी दरखास्तों की राह खुलेगी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर मुख्तलिफ कानूनी एतराज़ात उठाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक को नोटिस जारी किए बगैर हुक्म दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मुतल्लिका महकमे को फ़रीक नहीं बनाया गया। कैदियों से मुतालिक 1978 के क़वाइद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। कानून की रूह से हटकर हुक्म देना कानूनी खामी है। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की ज़मानत देता है। तहम फ़िरक़ैन के नोटिस जारी किए बगैर हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के नुक्ते को मौखर किया गया। एक तरफ़ा तौर पर अबूरी हुक्म जारी किया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक फैसले से दीगर कैदियों के लिए भी इसी नौयत के मुतालबात का रास्ता खुल सकता है। पूरा फौजदारी इंसाफ का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती हुक्म को असूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।